अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि तिलावत कुरान मजीद की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको उसके हुरूफ तहज्जी पढ़ना बताऊंगी कि किस तरह से हमने पढ़ने हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ीहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है इसमें से खुफिया और अलानिया खर्च करते हैं, तो वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई खसारा नहीं होगा। अल्लाह ताला उनको भरपूर अजर अता फरमाएगा, अपने फ़ज़ल से उनके अजर में इजाफ़ा फरमाएगा। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और क़दरदान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हुर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और उस एक नेकी का बदला 10 गुना है। मतलब अलिफ लाम मीम से मुराद एक हुर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक हुर्फ, लाम एक हुर्फ और मीम एक हुर्फ है। तिरमिज़ी की रिवायत है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। मुस्लिम में आया है ये। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, इसको हम ताऊज़ कहते हैं। ताऊज़ जो है, कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताऊज़ पढ़ना जो है वो वाजिब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि कुरान पढ़ते वक्त अल्लाह ताला की पनाह तलब कर लिया करो। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे कि तस्मिया कहते हैं, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि के बाद मतलब ताऊज़ के बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अगर तिलावत की इब्तिदा सूरा से की जाए तो ताऊज़ और तस्मिया दोनों पढ़ना ज़रूरी है। मतलब आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ेंगे जब आप कोई सूरा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अगर तिलावत की इब्तिदा जो है वो सूरा के दरमियान से की जाए तो सिर्फ ताऊज़ पढ़ना ज़रूरी है। तस्मिया में भी इख्तियार है लेकिन ताऊज़ पढ़ना ज़रूरी है दरमियान से, अगर कोई भी सूरा पढ़ रहे हैं तो। और अगर तिलावत करते वक्त दरमियान में कोई सूरा शुरू हो जाए तो सिर्फ तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है। मतलब अगर आप तिलावत कर रहे हैं और दरमियान में कोई और सूरा भी शुरू हो गई है, स्पेशली 30th पारे में जब हम देखते हैं तो सूरास पे सूरास जल्दी जल्दी आती हैं, तो वहाँ पर फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया जो है वो ज़रूर से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसी तरह सूरह तौबा की इब्तिदा में तस्मिया नहीं पढ़ी जाएगी, ख्वाह तिलावत की इब्तिदा सूरह तौबा से की जाए या फिर दौरान तिलावत ये सूरा आ जाए तो वहाँ पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता सूरह तौबा के दरमियान से तिलावत शुरू की जाए तो तस्मिया पढ़ने में इख्तियार है। मतलब अगर दरमियान से पढ़ रहे हैं, आप दरमियान से शुरू की है, तब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम जायज़ा लेते हैं थोड़ा सा हुरूफ तहज्जी का अरबी के। तो अरबी के लेटर्स जो हैं वो टोटल 29 हैं, 29 लेटर्स हैं। चलिए मैं आपको इनको प्रोनाउंस करके बताती हूँ, फिर हम देखते हैं तफसील में आगे जाकर कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। हम ये सेशन थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से पढ़े जाते हैं हुरूफ तहज्जी। जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अलिफ, बा, त, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा,
سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کیف، اس کو کیف بھی کہہ سکتے ہیں اور کاف بھی کہہ سکتے ہیں، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اچھا، تو آپ نے ان کے پڑھنے کا طریقہ دیکھا کہ میں نے کس طریقے سے ان کو پروناؤنس کیا. جو لوگ اردو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں ہم ان حروف تہجی کو، لیکن عربک حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے گا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لیٹرز میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے ادھر سرکل بنایا ہوا ہے. تو یہ وہ لیٹرز ہیں جیسے خا ہو گیا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ لیٹرز جو ہیں یہ ہیوی لیٹرز کہلاتے ہیں. ان کو ہم جب بھی قرآن میں ریسیٹیشن کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو ہم ہیوی پڑھیں گے. ان کا مجموعہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ کہلاتا ہے خصا داختن قیز. اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو میں اس کو اس طریقے سے لکھ دیتی ہوں، جیسے خصا، خصا داختن، داختن قیز. یاد رکھنے کے لیے تو خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ظا. ٹھیک ہے، یہ وہ لیٹرز ہیں جن کو ہم ہیویلی پروناؤنس کرتے ہیں جب ہم قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ لیٹرز اور ہیں جو کہ ہم ہیویلی پروناؤنس کرتے ہیں لیکن وہ کنڈیشنز پر ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے را ہے تو وہ اس کا خیر میں آپ کو آگے چل کر مزید بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم را کو کب ہیوی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لام ہے، لام کو ہم کب ہیوی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا الف ہو گیا، الف کو ہم کب ہیوی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم اپنے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں کریں گے. آج کے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہیوی لیٹرز کون سے ہیں. میں اس پر لکھ دیتی ہوں ہیوی لیٹرز، کہ جب بھی قرآن کی ریسیٹیشن کریں تو یہ لیٹرز جو ہیں یہ ہیوی پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں سے مخارج جو ہیں وہ ہم پروناؤنس کرتے ہیں، کہاں سے مخارج نکلتے ہیں. مطلب مخرج مینس کہ حروف کے نکلنے کی جگہ. تو وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں سے اور کون سے ہمارے پاس ایسے ہمارے پارٹس ہیں گے جہاں سے یہ مخارج پروناؤنس ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مخارج کر رہے ہیں، ایکچولی مخارج جو ہے وہ جمع ہے مخرج کی. ٹھیک ہے، اور مخرج کے معنی ہیں نکلنے، مخرج کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی جو ہیں وہ حروف کے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو اب حروف تہجی کے اعتبار سے بنیادی طور پر 5 مخارج ہیں گے، انہیں اصول مخارج بھی کہتے ہیں. اب اس میں پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے جو مخارج نکلنے کی جگہ ہے، اس میں پہلا ہے ہمارے پاس جوف. ٹھیک ہے، جوف. اور دوسرا ہے ہمارے پاس حلق. میری اردو کی رائٹنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا لکھ سکوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تیسرا ہے لسان. لسان مینس زبان، اور جوف مینس حلق اور منہ کا خالی حصہ. جوف جو ہوتا ہے نا وہ حلق اور منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے جہاں سے الف ادا ہوتا ہے، واو، یا اگر آپ پروناؤنس کر کے دیکھیں گے تو وہ جوف سے ہو رہے ہیں. دوسرا حصہ حلق ہے، تیسرا لسان ہے، چوتھا جو ہے وہ
شفتان، شفتان جو ہے وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں. اور ففتھ جو ہے وہ خیشوم. خیشوم خیشوم ایکچولی ناک کی ہڈی کے پاس کی جگہ ہے، ناک کے اندر کی جگہ جہاں سے ہم غنہ وغیرہ کرتے ہیں. تو بہرحال جوف سے جو ہیں جو حروف نکلتے ہیں ان کی تعداد ہے 3 جوف سے نکلتے ہیں. حلق سے جو نکلتے ہیں وہ ہیں 6 لیٹرز جو کہ آپ کے حلق سے نکلتے ہیں. لسان سے آپ کے 18 لیٹرز نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شفتان سے آپ کے 4 لیٹرز نکلتے ہیں. اور خیشوم سے آپ کے کوئی بھی لیٹر نہیں نکلتا ہے لیکن وہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں. تو بیسیکلی مخارج نکالنے کی جو جگہیں ہیں وہ 5 ہیں: جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم. اور جوف سے آپ کے 3 لیٹرز نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 3 میں آپ کے پاس الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف، واو اور یا ہے. جب آپ ان کو پروناؤنس کرتے ہیں، جب زیر زبر پیش اس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے بہرحال وہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بنتے ہیں. تو وہ ہم اس وقت میں آپ کو بتا سکوں گی کہ کس طریقے سے ہم وہ پروناؤنس کرتے ہیں اور کیسے وہ جوف سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ کون کون سے مخارج نکالنے کی کون کون سی جگہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو تفصیل سے تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کون سی جگہ سے کون سے لیٹرز نکل رہے ہیں، کہ حلق سے ہم کون سے 6 لیٹرز پروناؤنس کر رہے ہیں، لسان مطلب زبان سے کون سے اور ہونٹوں سے کون سے. تو یہ تھوڑا سا تفصیل سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے اور اس کو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. ابھی تک اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو، کیونکہ یہ بیسیکلی میں آپ پیرنٹس کے لیے ہی بنا رہی ہوں. یہ ایک گو تھرو تھا. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں آگے چل کر کرتے ہیں. تو پھر ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. اس کو آپ ریوائز کر کے دیکھیے گا، اچھے سے سمجھیے گا. کوئی چیز نہیں آئے سمجھ میں تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.